السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، جو اولاد، جو بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے چہرے پر محبت کے ساتھ نگاہ ڈالتی ہے، ایک نگاہ کے عوض میں اللہ رب العزت کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کامل حج کا ثواب۔ حج کوئی آسان چیز ہے؟ حج روپیہ پیسہ اپنی جگہ پر، کہ وہ 10 لاکھ لگ رہا ہے یا 12 لاکھ لگ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو مشقت ہے وہ کتنا مشقت ہے حج کی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، وہ گھر بیٹھے حج، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک محبت بھری نگاہ والدین کے چہرے پر ڈالو، تمہارے نامہ اعمال کے اندر کامل حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ کامل حج کا ثواب۔ اچھا، یہ دو یک طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، ایک طرفہ کہ والدین سے محبت کرو، یہ والدین کا حق ہے اور اولاد پر فرض ہے، اور اسی طرح اولاد کے ساتھ والدین کا محبت کرنا بھی اولاد کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ کم سنی کے اندر پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے۔ اختلاف یہ ہے کہ 2 تھے، بعض نے کہا 3 تھے، بعضوں نے کہا 4 تھے، 2 پر تو کسی کا 2 پر تو اختلاف نہیں، 2 تھے یا 3 تھے۔ تو بہرحال وہ بچپنے کے اندر فوت ہو گئے، اور حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا فرماتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو سامنے سلائے ہوئے تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ حضور نے پلو ہٹا دیا اس چادر کا، فرمایا کہ یہ وبنی وبنتی، یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وہ ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، چلنا، پیدل چلنا سیکھ رہے ہیں، اور یہ آ رہے ہیں تو 2 قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے نواسے کو دیکھتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے چل کر ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے آتے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرفہ یہ حقوق ہیں کہ والدین سے محبت کی جائے، اور اولاد کا حق بھی یہ ہے کہ والدین ان سے محبت کریں، والدین محبت کریں۔ وجہ صلہ کیا ملے گا کہ والدین کے ساتھ اگر محبت بھری ایک نگاہ ڈالو گے تو کامل حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم فرط محبت کے اندر 100 مرتبہ اگر کوئی اپنے والدین کو دیکھے تو کیا انہیں 100 حج کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اس لیے کہ اللہ بزرگ تر اور اعلیٰ ہے، یعنی وہ اجر دینے پر قادر ہے۔ وہ 100 مرتبہ اگر ایک دن کے اندر والدین کو فرط محبت کے اندر چہرے پر نگاہ ڈالو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرفہ محبت ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو اولاد پر فرض یہ ہے، والدین کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں، والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ قرآن مجید سورہ لقمان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انشکر لی والدیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو والدین اپنے بچے ہیں نا والدین کے، انہیں چاہیے، انہیں اولاد کو چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کریں، والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، وہ خالق کل ہے، اور وہ خالق حقیقی ہے، وہ رازق حقیقی ہے، لیکن رازق مجازی جن کو رب مجازی رب کائنات نے بنایا وہ والدین کی ذات ہے،
اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ شکر کرنے کے اندر والدین کو بھی شریک کیا کہ انشکر لی، انہیں چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کریں، والدیک، اور انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کریں، والدین کا شکر ادا کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد والدین کا ایک حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، وہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید گزشتہ سے پیوستہ جمعے پر میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہایت نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھے، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ اور پھر والدین کا حق یہ ہے کہ والدین کو اپنے مال کے اندر والدین کو حقدار ٹھہرائے، اور ایسا حقدار ٹھہرائے کہ میرے مال کے مالک میرے والدین ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ میرا والد جو ہے نا وہ میرے مال کے اندر مداخلت کرتا ہے، میرے مال کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کر لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بزرگ، تم راستے میں جو اپنے دل میں اشعار پڑھ رہے تھے نا وہ تو سناؤ۔ راستے میں اشعار جو عربی کے اندر وہ اشعار ہماری کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے، حضور کی حدیث پاک کے اندر، ان کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ چونکہ عرب لوگ شعر و شاعری کا ذوق تھا تو وہ شعر و شاعری اس طرح کر رہا تھا کہ میں جب جوان تھا، یہ میرا بیٹا یہ نحیف کمزور تھا، اپنی ایڑیاں رگڑتا تھا، میں نے اپنے ہڈیوں کا گودا ختم کر کے ان کو جوان کیا، آج ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، یہ کڑیل جوان بن گیا ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور آج اس طرح کی شکایت یہ امام الانبیاء کو لگاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ وہ اشعار سناؤ۔ وہ جب یہ اشعار پڑھ رہا تھا تو آقا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب حضور علیہ السلام کے سامنے وہ سب اشعار پڑھ چکا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنے مال کی شکایت لے آنے والا آدمی، وہ نوجوان، میرے آقا نے ان سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ اے نوجوان، انتا و مالوکا لے ابی کا، انتا و مالوکا لے ابی کا، انتا و مالوکا لے ابی کا، 3 مرتبہ فرمایا اے نوجوان، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی باپ کے لیے ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا یہ مال خرچ کرنا اولاد کا کوئی احسان نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین پر اپنا مال خرچ کریں، ان کا علیحدہ کاروبار ہے تو وہ چاہیں کہ ہم والدین پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، وہ مال ان کا نہیں، وہ مال ان کے والد کا مال ہے، ان کے والدین کا مال ہے۔ وہ جب خرچ کریں تو ایسی خوش دلی سے خرچ کریں گویا کہ وہ اس کو راضی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھے کہ ان کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عبید گھڑی لے عزیزان گرامی قدر، والدین کو مال کے اندر شریک کرنا، مال کے اندر، اور یہ بھی حق اولاد پر فرض ہے، اور والدین کا حق ہے کہ وراثت میں بھی والدین کا حق ہے۔ وراثت کے اندر وراثت مثلاً اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، والد حیات ہے اور جو اولاد فوت ہوئی ہے تو اس کا ترکہ جائیداد ہے اس کی، تو جائیداد میں بھی والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید کے اندر 4 پارے کے اندر تفصیل کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ مکمل رکوع ہے، اور اس میں جب
کوئی اولاد فوت ہو جائے، اگر اس اولاد کی اولاد ہے تو پھر ماں باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو 1/3 ماں کا ہے اور باقی باپ کا ہے، باقی باپ کا۔ تو جائیداد کے اندر بھی والدین کا حق ہے کہ اس کے اندر، جائیداد کے اندر، ورثہ کے اندر بھی اپنی اولاد کے ورثہ کے اندر بھی والدین کا حق ہے۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی قدر، یہ 2 جمعہ کے جو خطبے تھے اس کے اندر جو آداب والدین میں نے عرض کیے اور والدین کے حقوق بیان کیے، یہ تو والدین کے حقوق تھے، لیکن اس میں تھوڑی سی بات آج میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں مختصر سے وقت میں، کہ جہاں والدین کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ وہی اولاد اپنے والدین کے فرائض کو پورا کرتی ہے جو والدین اپنی اولاد کے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر تو ہے کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی، لیکن کچھ کمی والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی اگر وہ جو شروع سے اپنی اولاد کے حقوق ہیں ان کو صحیح معنوں میں ادا کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کو مختصر سے وقت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اولاد کا حق کیا ہے، والدین پر اولاد کا حق کیا ہے، اور والدین پر فرض ہے کہ وہ اولاد کے ان حقوق کو ادا کریں۔ والدین کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنی اولاد کی زندگی ہے، اپنی اولاد کی زندگی، یعنی ان کو زندہ رہنے کا حق دیں۔ اس پر میں آخر میں گفتگو کرتا ہوں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جب پیدا ہو تو ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنے میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام تھا آسیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام آسیہ کا معنی ہوتا ہے گناہ گار۔ فرمایا عمر ان کا نام تبدیل کرو، ان کا نام آسیہ نہیں بلکہ جمیلہ رکھو۔ یہ تو میں نے حدیث پاک میں بتایا، کئی مقامات پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسا شخص آیا، مشرف با اسلام ہوا، نام اس کا تھوڑا گڑبڑ تھا معنی کے اندر۔ آج کل تو ہم تلاشی ایسا نام کرتے ہیں کہ دوسرے کا کسی کا نام نہ ہو۔ ایسا نام بتاؤ کہ جو کسی ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر کسی کا نام نہ ہو، ایسا نام رکھیں گے ہم۔ بھئی نام جو ہے وہ رکھا جائے کہ جس کے معنی درست ہوں۔ صحابہ کے نام پر، صحابیات کے نام پر نام رکھے جائیں تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر کئی لوگوں کے نام کو تبدیل کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 نام تو اللہ کو بہت ہی پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، حدیث پاک میں ہے۔ یہ نام وہ نام ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری کنیت اور میرے ناموں پر نام رکھا جائے، میرے نام پر نام رکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد۔ اور محمد نام کی یہ برکت ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ آخرت کے دن اللہ رب العزت اپنے حبیب کو جنت میں بھیجنے کے لیے ندا فرمائیں گے یا محمد اے محمد، محمد آ۔ تو وہاں پر میدان معاشر کے اندر محمد نامی اور بھی لوگ ہوں گے، وہ بھی اس ندا کی طرف چلے آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ نام سے مغالطہ پڑا، کیونکہ ہمارا نام بھی محمد تھا، واپس چلے جاتے ہیں۔ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا میرے حبیب کے نام پر مغالطہ کھانے والوں واپس نہیں جاؤ، تم بھی میرے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ نام کی برکت ہے۔ تو لہٰذا والدین پر فرض ہے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین جو ہے ان کا اچھا نام تجویز کریں۔ حضرت حسن و حسین کا نام
حسن کا نام بھی حسین کا نام بھی صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا نام ان کی پیدائش پر، جب پہلے حسن پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی حرب رکھا۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے ان کا نام بھی حرب رکھا۔ حضرت امام حسن کی پیدائش پر حضور نے حضرت علی سے پوچھا نام کیا رکھا؟ حرب، حرب کا معنی جنگجو ہوتا ہے، معنی کے اندر کوئی فساد نہ تھا، لیکن حضور نے پھر بھی تبدیل فرما دیا، فرمایا نہیں علی، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ اور فرمایا جب حسین پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بھی حرب رکھ دیا۔ فرمایا اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا علی تمہیں علم ہے کہ میں نے ناموں کو تبدیل کیوں فرمایا ہے؟ جب سے رب کائنات نے یہ کائنات بنائی ہے اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا لوگوں کے ناموں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام حسن و حسین جنت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے، کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے بچوں کا نام حسن و حسین رکھ دیں۔ آج یہ میرے نواسے، یہ میرے بیٹے پیدا ہوئے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ ان کا نام، ایک کا نام حسن رکھا جائے، دوسرے کا نام حسین رکھا جائے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی قدر، نام رکھنا یہ والدین کی اولاد کے حقوق میں سے ہے، والدین کے فرائض میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ختنہ سنت ہے، ختنہ کرنا سنت ہے، ختنہ کرنا، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد ساتواں دن سنت ہے عقیقہ کرنا اور ختنہ کرنا۔ ان تمام یہ سارے والدین کے فرائض میں سے ہے، اولاد کے حقوق میں سے ہے، اولاد کے حقوق میں سے۔ والدین کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت اور شفقت کریں، اور والدین کی اندر یہ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ والدین کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اور میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن جو بچپنے کے اندر سے چلنا سیکھ رہے تھے، اپنے خطبے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ خطبہ فرماتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ تو اولاد کے ساتھ شفقت کی جائے، محبت کی جائے اولاد کے ساتھ، یہ بھی حق ہے اولاد کا، اور والدین پر یہ چیز فرض ہے۔ اور پھر والدین پر یہ فرض ہے کہ اولاد کی جو وراثت ہے ان کو بھی شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کریں، شرعی اصولوں کے مطابق جو رب کائنات نے خود تقسیم کیا کریں گے، جب ورثہ ہوتا ہی مرنے کے بعد ہے۔ تو اگر چونکہ کئی مسائل اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں کہ والدین جائیداد اپنی زندگی میں دے دیں تو کیسے دیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ والدین جو چاہیں جس کو جتنا دے دیں کہ وہ مالک ہیں، لیکن انصاف عدل کرنا یہ والدین پر فرض ہے، اولاد کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ مالک ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، مالک ہیں، لیکن وہ چاہیں تو وہ کسی کو زیادہ دے دیں، کسی کو کم دے دیں، اور وہ ورثہ نہیں کہلائے گا، وہ ہبہ کہلائے گا، تحفہ کہلائے گا۔ والدین اگر حیات اپنی زندگی میں دے دیں تو وہ ورثہ نہیں ہے، وہ ہبہ ہے، تحفہ ہے۔ اور وہ تحفہ دیتے ہوئے، اپنی زندگی کے اندر جائیداد دیتے ہوئے عدل و انصاف کو ملحوظ نظر رکھیں، اور یہاں عدل و انصاف اس طرح ملحوظ نظر رکھیں کہ اگر والدین فوت ہو جاتے تو جائیداد کی تقسیم یہ تھی کہ مرد کا حصہ ڈبل تھا عورت کے حصے کے، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کا حصہ ڈبل ہے عورت کے حصے سے، لیکن اگر وہ زندگی میں دے رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے، پھر وہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کو برابر دے۔ یہ والدین کے فرائض میں سے زندگی میں اگر دے رہا ہے، اور اگر وہ کسی کو زیادہ دے رہا ہے اس پر بھی وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ بھئی یہ جو
کسی کو زیادہ دیا تو کیوں دیا؟ تو ایک وجہ یہ بن سکتی ہے کہ وہ اس اپنی اولاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو دوسروں سے کچھ حصہ زیادہ اس وجہ سے دے دیا ہے کہ میں ان کے پاس رہوں گا، میرا نان نفقہ ان کے پاس ہوگا، تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میرے یہ اولاد جو ہے جس کو میں زیادہ حصہ دے رہا ہوں، یہ حصہ زیادہ لینے کا اس وجہ سے مستحق ہے کہ یہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس پر زیادہ خرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو زیادہ دے رہا ہے اور اس نیت سے دے رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا عالم دین ہے۔ عالم دین، یہ وجوہات لکھی ہیں فقہاء کرام نے، ان کو اس وجہ سے دیا کہ یہ عالم دین ہے اور اس کو اس نیت سے دے رہا ہوں کہ یہ زیادہ حصہ دوں گا تو یہ اس کی رغبت تاکہ دنیاوی حوالے سے نہ ہو، دین کی طرف ہی رہے، تو لہذا ان کو زیادہ حصہ دیا جا سکتا ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ والدین کا مال جو ہے والدین کا ہی ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے دیں، لیکن اولاد کے حقوق میں سے ہے، والدین کے فرائض میں سے ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ جب عدل و انصاف قائم نہیں ہوتا تو پھر اولاد کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو یکسر محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو حصہ دیا نہیں جاتا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور اگر کوئی زندگی اپنی بہن جو ہے وہ اگر نہ دے تو بھائی جو ہے وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ پھپھو کو منہ نہیں لگانا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے حصہ نہیں دیا ہے۔ بھئی ان کا وہ حصہ ان کا حق ہے، وہ ان کو حصہ دیا جائے، وہ ان کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کا جائیداد مال کے اندر، ورثہ کے اندر، جائیداد کے اندر عدل و انصاف قائم کیا جائے، عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اور یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے اولاد کے درمیان جو ہے وہ ان کی حیاتی، ان کی زندگی، جو پہلا حق میں نے بیان کیا کہ وہ ان کو ملحوظ نظر رکھیں، ان کو زندگی کا حق دیں۔ زمانہ جہالت میں یہ تھا، زمانہ جہالت میں کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو جس کو کہا جاتا تھا نا اس کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی، بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں مؤنث پیدا ہوئی ہے، تو ان کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ شرم کس بات کی تھی؟ میں یہ کہلاؤں گا کہ میرا داماد ہے؟ تو یہ شرم، اس وجہ سے یہ شرم آڑے آتی، اور وہ پھر ایسا کرتے تھے، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب جمع ہوتے تھے اور آ کر کہتے تھے بتاؤ اب کیسی زندگی گزارنی ہے، غیرت مند یا بے غیرتی کی زندگی گزارنی ہے؟ اب غیرت اور بے غیرتی کو بھی دیکھیں کہ ان کے پیمانہ کیا تھا۔ کہتے تھے کہ اگر غیرت مند زندگی گزارنی ہے تو اس نو مولود کو ابھی ختم کر دو۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ اس بچی کو ان کے پاؤں سے پکڑ کر پٹخ دیا جاتا تھا یا گڑھا کھود کر ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کے جہلا کرتے تھے، غیرت آڑے آتی تھی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، غربت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی، غربت کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو پھر خشیت، یہ خوف آڑے آتا تھا کہ کیا ہوگا، اولاد زیادہ ہو گئی، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ جو سب ستارے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور مد نظر یہ رکھا جا رہا ہے
کہ 2 بچے گھرانہ خوشحال، عزیزان گرامی قدر یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ تصور کفر کا تصور ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ پر توکل کا تصور نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بے توکلی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد کو مفلسی غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس وجہ سے کہ انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو 2 بچے ہوتے ہیں، 2 بچوں سے گھرانہ خوشحال نہیں ہوتا، بلکہ گھرانہ خوشحال تب ہوتا ہے جس گھرانے کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل حال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی قدر صرف یہی نہیں بلکہ آپ احباب میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا پر آئے دن خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج غربت کی وجہ سے ایک رکشے والے نے، یہ لاہور سے خبر شائع ہوئی تھی کہ وہ 4 بچیوں کا باپ تھا اور غربت کی وجہ سے 4 بچیوں کو نہر میں پھینک دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہیں، ہم رزق دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے گھر کے اندر جنم لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوتا ہے، وہ جسے چاہے مذکر عطا کرے، جسے چاہے وہ مؤنث عطا کرے، لیکن جب یکے بعد دیگرے وہ 2 یا 3 بچیوں کو ان کی ماں جنم دیتی ہے تو پھر خامد کا تیور بدل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، سب بچیوں کو تو نے جنم دے دیا، اب کی بار اگر بچی جنی تو میں تمہیں بچی سمیت قتل کر دوں گا۔ یہ میڈیا کی خبریں ہیں، میڈیا کی خبریں۔ رات میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، میری لائبریری کے اندر موجود ہے، عزیزان گرامی قدر 2005 کی بات ہے، وہ 3 رمضان المبارک کی رات جس میں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، اس حوالے سے میں نے ایک خبر میں نے پڑھی، ایک رسالے کے اندر چھپی ہوئی ہے، روزنامہ اخبار کے حوالے سے رسالے رات عشاء کے بعد میں نے پڑھا، رسالہ میرے پاس ابھی موجود ہے کہ ایک خامد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے یہ 3 بچیوں کو جنم دے دیا، اب کی بار اگر تم نے بچی کو جنا تو تمہیں اپنی بیٹی سمیت قتل کر دوں گا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ اسی رات، یہ 2005 میرے خیال میں 8 تاریخ تھی یا جو تھی، اس رات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی۔ صبح سویرے وہ سحری کے وقت جب لوگ روزہ رکھ رہے تھے، اس وقت اس سفاک باپ نے اس اپنی نو مولود بیٹی کو کوکر پریشر کے اندر ڈالا اور آگ پر رکھ دیا۔ عزیزان گرامی قدر پھر ایسا ہوا کہ وہ کوکر پریشر پھٹا، ایسا دھماکہ ہوا اور زمین ہلی، اس زمین کے زلزلے کے اندر باپ زمین میں دھنس گیا اور ماں زخمی ہو گئی۔ اس رسالے کے اندر یہ آیا ہے کہ اسی رات کا واقعہ ہے جس رات کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور جس میں تقریباً 200 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر یہ والدین پر فرض ہے کہ وہ اولاد کو زندگی کا حق دیں۔ زندگی اللہ رب العزت کے سپرد ہے کہ وہ رزق والدین کو بھی دیتا ہے، وہ ان کے اولاد کو بھی رزق دیتا ہے۔ آج یوں بھی ہوتا ہے، آج یوں ہوتا ہے کہ یہ وقت چونکہ سائنس کی ترقی کا ہے نا، آج یوں ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرا لیا جاتا ہے۔ پتہ کرو، الٹرا ساؤنڈ کرا لو، اگر بچی ہے تو پھر صفائی کرا لو پیٹ کی، اور اگر نہیں تو پھر جنم دے دو اس کی، بیٹا ہے تو۔ لیکن عزیزان گرامی قدر اس میں اسلامی پوائنٹ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر بیماری ہے، پیچیدہ بیماری ہے اور اس کے سوا چارہ نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے، وہ ڈاکٹر فیمیل ہے یا میل ہے تو پھر ان سے الٹرا ساؤنڈ کرایا جا سکتا ہے، مگر کس کے لیے؟ بیماری کے لیے، اولاد کے چیک کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرانا منع ہے۔ اس لیے کہ الٹرا ساؤنڈ کا تعلق وہ ناف کے نیچے ہوتا ہے، اور ناف کے نیچے نہ تو کوئی عورت نگاہ ڈال سکتی ہے، ڈاکٹر فیمیل جو ہے، اور نہ جو مرد ڈاکٹر ہے وہ نظر ڈال سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر لیکن یہ تو عام کہانی ہے کہ جس وقت
چیک کرا لیا کہ بچی ہے تو پھر اس کو صفائی کرا دی۔ یہاں بھی عرض کر دوں ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 120 دن گزر گئے، حمل ٹھہرا تھا، 120 دن گزر گئے، اب اگر وہ پیٹ کی صفائی کرانا چاہیں تو ان کے نامہ اعمال کے اندر قتل کا گناہ لکھا جائے گا، نامہ اعمال میں قتل کا گناہ۔ اور اگر 120 دن سے کم ہے، 2 مہینے گزرے ہیں، 3 مہینے گزرے ہیں، تو اس میں میاں بیوی کے رضامندی سے کوئی عذر ایسا لاحق ہو کہ ایک بچہ تو دودھ پی رہا ہے اور دودھ جو ہے اس کی وجہ سے ماں کے اندر کمزوری آ جائے گی، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اب بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو پھر دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے شرعی تقاضے کے حوالے سے پھر وہ 3 مہینوں کے اندر اندر وہ اس حمل کو گرا سکتے ہیں۔ لیکن جب 120 دن گزر جائیں اس کے بعد اگر حمل کو گرایا جائے تو ان کے نامہ اعمال کے اندر مکمل قتل کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ جو مفلسی کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے یا آج کر رہے ہیں، ان پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین جو ہیں یہ ان پر فرض ہے اور اولاد کے حقوق ہیں کہ ان کی پرورش کریں۔ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ آج ڈبہ آ گیا ہے نا، ڈبہ کا دودھ، اور ایک وہ وقت ہوتا تھا جب بیٹا بیٹی اپنی ماں سے ناراض ہوتے تھے تو ماں دھمکی دیتی تھی، سنو میں تم سے ناراض ہوں، اگر تم جو میری اطاعت نہیں کرو گے تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ آج تو بیٹا کہہ سکتے ہیں اماں میں نے آپ کا دودھ پیا کہاں ہے، میں نے تو ڈبے کا دودھ پیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اولاد کا حق ہے، والدین پر فرض ہے والدہ پر کہ وہ اپنا دودھ پلائے، اس میں کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور والد کے حق کیا ہے؟ نان نفقہ اخراجات وہ والد کے حق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا